بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کی دوسری کتاب کتاب الایمان، اس کا جو 20واں باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، باب افشاء السلام من الاسلام۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جس نسخے کو رکھ کر کے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کے، جس نسخے کو رکھ کر، وہ روایت ابی ذر الحروی عن مشایخہ الثلاثہ عن محمد بن یوسف الفرابری عن امام بخاری۔ تو ترجمۃ الباب جو ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا جو اثر ہے اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کیا کہ المترجم بہ المترجم لہ، ہاں یہ بھی بات ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے وہی حدیث لائے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو یہاں باب سے مطابقت کیا ہے اس حدیث کی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بدر الدین العینی عمدۃ القاری میں رحمہ اللہ، اسی طرح سے علامہ القسطلانی رحمہ اللہ بھی ارشاد الساری میں، انہوں نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر شعب الایمان کو بتا رہے ہیں۔ باب امور الایمان ایک باب قائم کیا نا کتاب الایمان کے آغاز میں، اس کے بعد ایمان کی متعدد جو شعبے ہیں اس کو بتا رہے ہیں۔ یہ بات ان تینوں شارحین نے کہی ہیں، لیکن ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ بتایا تھا نا میں آپ لوگوں کو، وہ زیادہ یعنی قرین صحت ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے والا جو باب ہے باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، تو وہاں پر لفظ اسلام لفظ ایمان جب بھی وہ مفرد ذکر ہوں گے تو وہ اپنے اندر سبھی معنی لے کر آ جاتے ہیں۔ ایمان ہو تو وہ اسلام، اسلام ہو تو ایمان، دونوں ایک ساتھ ہوں تو پھر جدا جدا معنی۔ تو اسی پر تو گفتگو ہو رہی تھی نا اس سے پہلے والے باب میں۔ تو اس کے بعد اس باب کو لانا، اس باب کو قائم کر کے صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ شعب الایمان بتائے جا رہے ہیں، بلکہ وہی کہ لفظ ایمان لفظ اسلام مفرد ہو تو اپنے اندر دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں ترجمۃ الباب یا المترجم لہ المترجم بہ، تو صرف وہ عنوان نہیں ہوتا ہے جو ترجمۃ الباب میں قائم کیا گیا ہے، مرفوع حدیث سے پہلے کی جتنی باتیں ہوتی ہیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں، جو اس باب کے تحت بتایا تھا میں نے آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے، کتاب الاذان کے حوالے سے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھو باب افشاء السلام من الاسلام، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا جو اثر ہے سندن موقوف ہے لیکن معنن انشاءاللہ وہ مرفوع ہے، کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان۔ تو یہ مقصود ہے اصل میں جو امام بخاری کو مقصود ہے رحمہ اللہ۔ تو پھر اس اعتبار سے جو مرجئہ یعنی ایک طرح سے غلط استدلال جو کیا انہوں نے کہ الاسلام کا لفظ لے کر کے جو یعنی جب انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے فواللہ انی لأراہ مؤمنا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ او مسلما، گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان قلبی تصدیق ہے، معرفت کا نام ہے، اور اسلام جو ہے ظاہر عمل کا نام ہے۔ گویا کہ ایمان سے عمل خارج ہے، وہ ان کا مستدل، جبکہ باطل استدلال ہے وہ، اس لیے کہ لفظ اسلام ہے تو وہ ایمان ہے۔ تو یہاں پر یہی مقصود ہے امام بخاری کو رحمہ اللہ کہ باب افشاء السلام من الاسلام، من الاسلام یعنی من الایمان، جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ قول ہے، یہ قول ہے، تو گویا کہ وہ بھی ایمان میں داخل ہے، لفظ ایمان میں، یہ مقصود ہے یہاں پر۔ اب رہی بات اس حدیث سے متعلق جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مرفوع لائے ہیں، ایک نظر حدیث پر دیکھیں۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔
یہ جو حدیث مبارکہ ہے متن کی اگر بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے قول کی اگر بات کرتے ہیں، یہ فرمان رسول تو گزر چکا ہے کتاب الایمان کے بالکل آغاز میں، باب اطعام الطعام من الاسلام، یہ باب قائم کیا امام بخاری نے وہاں پر رحمہ اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو ہو بہو ادھر نقل فرمائے ہیں، صرف استاذ جو امام بخاری کے شیخ ہیں وہاں پر جو تغیر ہوا ہے، وہاں پر عمرو بن خالد مصری اور یہاں پر قتیبہ بن سعید البلخی رحمہ اللہ، اس حدیث مبارکہ کا جو متن ہے نا، قول رسول، اس کی تو تفصیلی وضاحت ہو چکی الحمدللہ، اس کا معنی مفہوم، اب اس کی حاجت نہیں ہے کہ اب وہی باتیں میں آپ کو دہراؤں۔ یہاں سند سے متعلق جو بات رہ گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں آج کے اس درس میں، بس نہایت اختصار کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح میں جو احادیث لاتے ہیں وہ اصل کے اعتبار سے وہ مکرر نہیں کہلاتی ہیں، یعنی ایک حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک سے زائد مرتبہ لاتے ہیں نا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 اور 10 مرتبہ، کبھی 10 سے زائد مرتبہ بھی، تو وہ 10 احادیث کہلاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ گویا کہ اپنے 10 اساتذہ سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کر رہے ہیں۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیں آپ۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ الموسوعہ الحدیثیہ ایک موسوعہ، ایک گویا کہ انسائکلوپیڈیا ہے، ایک لمرویات امام ابی حنیفہ، ایسا کچھ ملتا جلتا نام ہے۔ ابھی فیس بک پر جو ہے بہت گرما گرمی ہے اس موضوع کو لے کر، کافی مجلدات، اچانک ضمن میرے دل میں بات آ رہی ہے، کئی مجلدات میں، میرے انداز سے 10-15 جلدوں میں ہے وہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مرویات کو اکٹھا کیا گیا۔ حالانکہ محدثین آپ کو قلیل الحدیث کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لیکن اتنی مرویات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر آج با حیات ہوتے تو آپ ہی انکار کر دیتے اس کا، 10,000 سے زائد روایتیں اس میں کیا ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی حدیث سنائی اور ان سے روایت کرنے والے مان لیجئے کہ 100 افراد ہیں، کتنے؟ تو کتنی حدیثیں ہوں گی وہ؟ کتنی حدیثیں کہلائیں گی وہ؟ ایک۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ 100 حدیثیں کہلائیں گی۔ 100 حدیثیں کب کہلائیں گی؟ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 100 افراد سے سنیں، اپنے 100 اساتذہ سے اس کو روایت کرتے ہوں، تو محدثین اس کو بھی مستقل ایک روایت ایک نمبر دیتے ہیں کہ مستقل وہ 100 روایات ہیں، 100 طرق ہیں گویا کہ اس کے مطلب ایک ہے۔ ان کے اپنی اصطلاح میں جو کہتے ہیں امام بخاری کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، یہی معنی مفہوم اس کا، تو تبھی کہلاتی ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ اس میں ایک طرح کا جو ہے مطلب خدا ہے، یہ وہ 100 روایت نہیں، ایک ہی روایت کہلائے گی وہ۔ لیکن جب مشائخ میں اگر جو ہے مطلب تغایر ہو تو پھر اس کی عدد بندی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع سے، ویسا دیکھا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ سے سننے والے لگ بھگ 90,000 کے افراد ہیں، تو یہی بولیں گے کہ 90,000 حدیثیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ خیر، تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح میں جب حدیث کو مکرر لاتے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ لاتے ہیں، تو وہ گویا کہ 2 حدیثیں، 3 حدیثیں، 4 حدیثیں یہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے مشائخ بدل بدل کر کے آ رہے ہیں۔ اس کو ایک ہی حدیث کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جب وہاں پر ایک حدیث کو لے کر کے آئے تو پھر یہاں پر ایک حدیث کو لے کر کے آ رہے ہیں، اسی حدیث کو، شیخ بدلے ہوئے ہیں، یہاں پر قتیبہ بن سعید، اور یہی حدیث مبارکہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاستئذان میں لے کر آئے ہیں۔ کتاب الاستئذان میں باب السلام، سلام کو عام کرنے سے متعلق، جس کو ایک مسلمان جانتا ہے وہ حدیث جو ہے میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، کتاب الاستئذان میں دیکھیے،
6230 پر 6 کتاب الاستئذان میں، اور باب قائم کا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب السلام للمعرفتی وغیر المعرفہ 6236، وہاں پر عبداللہ ابن یوسف التنیسی ان کی طریق سے لائے، حالانکہ حدیث وہی ہے، حدیث عبد بن عمرو بن عاص، اور آگے اللیث ابن سعد۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بیک وقت اپنے 2 اساتذہ سے لے کر کے ہیں، ایک قتیبہ بن سعید سے، ایک محمد ابن کیا نام ہے رمح بن مہاجر، ان کی طریق سے لائے ہیں، اور وہ لیث ابن سعد سے آگے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں کتاب الایمان میں، یہاں پر باب افشاء السلام علیہ السلام، گویا کہ ایک مستقل حدیث ہے، وہ اپنے استاد کے بدلنے کی وجہ سے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ جو کتاب ہے نا حدیث الساری، یہ صحیح بخاری پر مقدمہ ہے، فتح الباری پر مقدمہ ہے، یہ اس کی جو تیسری فصل ہے، الفصل الثالث، امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث کو کی تقطیع کرنا یا حدیث کو مختصر بیان کرنا اور حدیث کو متعدد ابواب میں مکرر لانا، جیسے کتاب الایمان ہی میں 2 جگہ لے کر کے آئے اور ایک اور جگہ پر کتاب الاستئذان میں لے کر کے آئے، تو ایک فائدے کے تحت ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں کہ جو ایک ہی حدیث ایک سے زائد مرتبہ لے کر آ گئے ہیں۔ اس لیے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلم ان البخاری رحمہ اللہ كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما دیکھو یہاں دیکھو وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان، کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کو ایک اور مرتبہ لے کر آتے ہوں اسی سند سے اور وہی متن کے ساتھ ہو بہو۔ آج کے دور میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایک جگہ سے اگر آپ کاپی کر لیں تو شاملہ میں اگر آپ پیش کریں تو دوسری جگہ بھی ہو بہو آئے گی، 2 جگہ دکھائے گا آپ کو حدیث، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ورنہ ایک حدیث کو مکرر لاتے ہیں تو سندن یا متن میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ تو تغیر ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کبھی اسانید کے ذریعے سے بھی، کبھی اپنے شیخ، کبھی صحابی بدل کر، کبھی دوسرے طبقے میں، کبھی تیسرے طبقے میں، کبھی دوسرے طبقے میں تبدیلی، کبھی تیسرے طبقے میں تبدیلی، کبھی اپنے استاذ اپنے مشائخ میں جو ہے الگ الگ لے کر کے آتے ہیں، تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، غرابت دور کرنا مقصود ہوتی ہے حدیث سے، اور پھر اس تقویت سے بھی جو امام بخاری رحمہ اللہ اس کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ متن میں بھی کبھی لفظ ذرا سا بدل جاتا ہے، اس سے مستقل ایک مسئلہ ثابت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ دوسری جگہ دوسرے لفظ سے لا کر۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو جب دوسری مرتبہ لاتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہی سند اور وہی متن، بہت کم، ورنہ جب بھی لاتے ہیں تو ایک تغیر کے ساتھ۔ یہ بات کہی آپ نے۔ اس کے بعد امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی کئی صورتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُخْرِجُ الْحَدِيثَ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُمَّ يُورِدُهُ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرٍ، ایک حدیث کو ایک صحابی سے لاتے ہیں، اسی حدیث کو وہی معنی متن وہی لیکن دوسرے صحابی سے لاتے ہیں۔ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدِيثَ عَنْ حَدِّ الْغَرَابَةِ، احاد کی قسم ہے الغریب۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي أَهْلِ الطَّبْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى مَشَایِخِهِ، اپنے صحابی سے لے کر کے اپنے مشایخ تک کہیں نہ کہیں سند میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں جب دوسری مرتبہ لاتے ہیں تو۔ فَيَعْتَقِدُ مَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الصُّنْعَةِ أَنَّهُ تَكْرَارٌ، جو اس فن کا ماہر نہیں ہوگا وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس حدیث کو مکرر لا لیا گیا ہے، صرف وہ اس کو مکرر نہیں کہتے، ایک زائد چیز کے ساتھ دوبارہ لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ، جبکہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے
جب دوسری مرتبہ حدیث لاتے ہیں دیکھو تو وہاں پر دیکھو قتیبہ بن سعید سے، وہاں عامر بن خالد سے، اور وہاں عبداللہ بن یوسف التنیسی سے. اور بھی فوائد ہیں. ومنها انه صحح احاديث على هذه القاعده يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الاولى. پھر آگے اور بھی اس کی صورتیں بتائے ہیں. صفحہ نمبر 26 اس کی پہلی جلد ہے. ابھی ہم لوگ کتاب البیوع پڑھ رہے تھے نا صحیح بخاری میں، وہاں پر بھی دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی آخری باب کون سا پڑھے تھے ہم لوگ کتاب البیوع میں؟ جی 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 اس کی بھی جو یہ جو ہے نا باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیہ کتاب البیوع میں یہیں تک پڑھے تھے غالباً ہم لوگ. اس کی بھی جو سند جو دوسری حدیث مبارکہ ہے، دوسری حدیث مبارکہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس. پھر اس کے بعد دیکھو تحویل. اب جو دوسری حدیث لے کر کے لا رہے ہیں اپنے دوسری سند سے، وقال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا اسباط ابو الیسع البصری. ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، قال حدث، لیکن ضعیف مطلب الانتقاء من احادیث الضعفاء اس قاعدے کے تحت. قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيرا لاهله ولقد سمعته يقول ما امسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ حالانکہ اسباط ابو الیسع ان تقریب تہذیب میں ان کا جو حکم لگایا ہے انہوں نے وہ ضعیف، اور ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تحویل کر کے جو دوسری سند لائے ہیں تو گویا کہ اسباط ابو الیسع ہی سے ملنے والے الفاظ متن ان کی طریق سے لائے ہیں. ایک اور مرتبہ بھی حدیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ آگے، وہ تو ان سے مسلم جو امام بخاری کے استاد ہیں مسلم بن ابراہیم، ان سے ان کی طریق سے حدیث لے کر کے آئے ہیں. تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ کبھی غرابت دور کرنے مقصود ہوتی، الفاظ کچھ زائد ملتے ہیں، گویا کہ وہ اسباط ابو الیسع کو فی نفسی نہیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ، مسلم بن ابراہیم جو ثقہ ہیں حافظ ہیں ان سے مقرون کر کے لائے ہیں، انہی کے الفاظ وہ بیان کر رہے ہیں. تو گویا کہ انتقاء کیا امام بخاری نے ان سے، وہ سمجھے آپ. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک بات یہ بھی لکھا انہوں نے کہ من عادته ای من عادت الامام البخاری من عادته الا يذكر الحديث الواحد في موضعين باسناد واحد. سمجھے آپ، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی عادت ہے، ایک حدیث کو ہو بہو ایک ہی سند سے نہیں لاتے ہیں، دوسری مرتبہ جب لاتے ہیں تو گویا کہ ایک حدیث کو یہاں پر لائے ہیں اسی حدیث کو پھر آگے بھی لائے ہیں الگ الگ سند سے. تو متعدد مقاصد ہوتے امام بخاری کے رحمہ اللہ. بات واضح ہے. اب فی الحال جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، فی الحال اس حدیث کے تحت بھی امام بخاری ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات لکھی وہ میں اب آپ کو عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. دیکھو باب افشاء السلام من الاسلام، اس کی شرح میں بھی لکھا کہ وغایر المصنف، اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 150 پر 4. وغایر المصنف بین شیخیہ اللذین حدثاہ عن اللیث. عمرو بن خالد کس سے روایت کرتے ہیں؟ لیث بن سعد سے. قتیبہ بن سعید لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں حدثاہ عن اللیث. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے لیث کے دو الگ الگ تلمیذ سے روایت لائے ہیں نا، ایک عمرو بن خالد سے ایک قتیبہ بن سعید سے. کہا کہ مراعاتا للاتیان بالفائدۃ الاسنادیہ، سندن ایک فائدہ بیان کرنے کے لیے کیا امام بخاری نے ایسے. وہی تکثیر الطرق
حیث یحتاج الی اعادۃ المتن، جب متن کو دوبارہ لائے آپ تو آپ جو دوسری سند سے لے کر کے آئے، تاکہ اس حدیث کے متعدد طرق بتانے کے لیے، جیسے امام ترمذی کرتے ہی نہیں، ایک باب کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں، مان لیجیے کہ حدیث انس لا لیا آپ نے، لیکن لکھتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ وعن فلان من الصحابہ، تو تکثیر الطرق یہ مقاصد ہوتے ہیں، وہی نہیں جی، جیسے ابن الملقن کے حوالے سے میں نے کہا تھا آپ کو رحمہ اللہ، تو کہا کہ وہی تکثیر الطرق حیث یحتاج الی اعادۃ المتن فإن الامام البخاری فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة، امام بخاری رحمہ اللہ کے عادات میں سے ہے۔ تو یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ عادات الامام البخاری، حالانکہ ایک مستقل ایک تصنیف ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ، بیشتر حصہ فتح الباری سے ماخوذ ہے، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری کو رکھ کر کے متعدد کام ہوئے ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک کام، کیونکہ ایک بڑا حصہ فتح الباری ہی سے ماخوذ ہے اس کتاب کا، زائد بھی ہے فتح الباری سے بھی، لیکن بڑا حصہ فتح الباری سے ماخوذ ہے۔ مکے میں رہا کرتے تھے یہ شیخ عبدالحق عبدالحق الہاشمی، انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے عادات، یعنی ترجمۃ الباب سے متعلق کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتی ہیں آپ کے عادات، پھر سند سے متعلق کیا کیا ہوتی ہیں، اس کو آپ نے بیان کرتے ہوئے دیکھو یہاں پر صفحہ نمبر 50 پر 6، اور یہ کتاب PDF میں بھی ہے، موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا کر سکتے ہیں، پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نمبر 1 فمن عادته انه لا يكرر الحديث بالاسناد الواحد بل يريده لمقتضى كل باب باسناد آخر، لمقتضى كل باب باسناد آخر، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ سندن متنن ہو بہو لے کر کے آتے ہوں۔ ایک مثال دوں گا میں آپ کو، سندن متنن ہو بہو ایک مثال دوں گا، اس پر ایک مستقل درس دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں کتنی ایسی احادیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ مکرر لائے ہیں اسی سند اور اسی متن سے، اس پر ایک درس کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال آج دوں گا، لیکن اس حدیث سے متعلق بقیہ باتیں پڑھ لیں گے، یہاں تک یہ باتیں واضح ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو لائے ہیں مکرر تغیر کے ساتھ، ایک فائدے کے ساتھ، یہاں بعض اہل علم جیسے ابن حجر نے تو نام نہیں دیا ہے، نہیں لکھا ہے، بعض اہل علم نے یہ ایک طرح کی ایک اشکال پیدا کی، انہوں نے یوں سمجھ لی کہ ایک ارشاد گویا کہ تھے، ایک رہنمائی کی انہوں نے کہ امام بخاری کو ایسا اگر کر لیے ہوتے، ایسا کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ کیا چیز تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مبارکہ لائے نا کتاب الایمان کے آغاز میں، باب اطعام الطعام من الاسلام، اور اسی کے ساتھ یہ بھی باب قائم کر دیتے کہ باب اطعام الطعام من الاسلام و افشاء السلام من الاسلام، یا باب اطعام الطعام و افشاء السلام من الاسلام، اور اس حدیث کو ایک جگہ نقل کر دیتے اور جو یوں کہتے کہ حدثنا عمرو بن خالد و قتیبہ بن سعید عن اللیث، اس اسلوب سے حدیث ذکر کر دیتے تو بات ہو جاتی نا۔ کسی نے یہ بات پیش کی، کس نے بات پیش کی؟ ابن حجر نے تو ان کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ، ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے، میں نے دیکھا تھا حیدرآباد میں دکن ایک مکتبہ ہے لیکن خرید نہیں پایا میں، تو وہ PDF تو ہے میرے پاس، شاملہ میں تو نہیں دکھائی دے رہی وہ کتاب، اس میں PDF تو ہے میرے پاس۔ تو علامہ کرمانی رحمہ اللہ پر بہت تعاقب کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، متعدد مقامات پر رد کرتے ہیں، کبھی کبھار تو کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ یعنی انہوں نے اس باب کو نہیں سمجھا، امام بخاری کے اس منہج کو نہیں سمجھا، امام بخاری کے اس عادات کو کا استقرار نہیں کیا وغیرہ وغیرہ کہتے رہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ۔ اب یہاں اتنا بڑا اعتراض ہو رہا ہے امام بخاری پر، اب جواب جو علامہ کرمانی نے دیا ہے اس پر رد کیا ہے کہ بھئی یہ کیسا جواب ہے یہ۔ اب کیا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب عمرو بن خالد کی روایت لے کر کے ان کی طریق سے حدیث لائے نا، وہ ان کی طریق سے حدیث لائے نا، تو ہو سکتا ہے عمرو بن خالد رحمہ اللہ اس حدیث سے وہ استدلال کیا ان کی کتاب میں، ان کی بھی ایک حدیث کی کتاب ہوگی، ان کی بھی ایک حدیث کی کتاب ہوگی،
اس میں عمرو بن خالد رحمہ اللہ یہ استدلال کر لیا تھا اس حدیث سے کہ اطعام الطعام من الاسلام. تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کی طریق سے اس باب کے تحت ہی وہ حدیث لے کر کے آئے. اور قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ استدلال کیا تھا کہ باب افشاء السلام من الاسلام, تو امام بخاری نے ان کی طریق سے اس عنوان کے تحت حدیث لے کر کے آئے. ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلی بات تو یہ کہا کہ اس سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ دونوں کی کتابیں تھیں حدیث کی, ان کی بھی کتاب تھی اور ان کی بھی کتاب تھی. اصل یہی ہے کہ عدم, کسی کے بارے میں کتاب ہے نہیں ہے, اصل کیا ہے کہ ان کی کتاب نہیں ہے تو وہ ثابت کرنا ہے. اصلا یہی ہے کہ کوئی بھی عالم ہوگا تو ان کی کتاب ہوگی ہی, یہ اصل ہے کیا؟ اصل تو عدم ہے. تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کی کتاب تھی, پہلی بات کہ ان دونوں نے اس باب کے تحت لے کر کے آئے, اور جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یوں ہی کر لیا. تو ایک تو یوں رد کیا ابن حجر نے ان پر, دوسرا جو رد کیا وہ یہ, جس کے بارے میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. دوسرا جو رد کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ یہ کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ترجمۃ الباب قائم کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ کسی کے مقلد ہیں, کہ انہوں نے جو باب قائم کیا تھا ہو بہو وہی باب قائم کر دیا امام بخاری نے عمرو بن خالد کی کتاب سے لے کر کہ باب اطعام الطعام من الاسلام, اور ان کی طریق سے وہ حدیث لے کر کے آئے. باب افشاء السلام من الاسلام, یہ عنوان قتیبہ بن سعید نے قائم کیا, منعقد کیا تھا اس باب کو, اور جو ہے وہ ان کی تقریر میں لے کر کے آئے. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ اصل ہے کہ آپ مجتہد مطلق ہیں, آپ ترجمۃ الباب میں اپنی ایک خاص ایک ندرت ہے, اس میں آپ تراجم ابواب جو قائم کرتے ہیں, حدیث کو آپ متعدد مقامات پر لے کر آتے ہیں, طرح طرح سے استدلال کرتے ہیں, کبھی ایک ہی کتاب میں دو الگ الگ باب کے تحت, کبھی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ ابواب کے تحت حدیث کو لاتے ہیں. آپ اس میں کسی کے مقلد نہیں ہیں, آپ کے اپنے تراجم ہیں, آپ کے اپنے تراجم ابواب ہیں. تو یوں امام بخاری رحمہ اللہ کی شان میں کس رہے وہ, یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا. اب میں ابن حجر رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو. دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کہا, ان کی عبارت سنیے آپ. دیکھیے فَإِنْ قِيلَ, مفہوم واضح ہے نا, اب عبارت سنیے. فَإِنْ قِيلَ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْمَعَ الْحُكْمَيْنِ, دونوں حدیثوں کے متعلق, فِي تَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُخْرِجُ الْحَدِيثَ عَنْ شَيْخَيْهِ مَعًا, اسے عام طور پر امام مسلم بھی کرتے ہیں, خود امام بخاری بھی کرتے ہیں اسے. أجاب الكرماني باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض یا في معرض غير المعرض, لیکن گویا کہ دونوں الگ 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 عنوان کے تحت لے کر کے آئے ہیں. وهذا ليس بطائل لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه. اس کا نتیجہ لازمی طور پر کیا ہوگا, دونوں کی کتاب ثابت کرنی پڑے گی. والاصل عدمه ولأن, دیکھیں ابن حجر نے کیا لکھا, ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمر بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما, یا لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفا على الأبواب. قتيبة بن سعید ہوں یا عمر بن خالد ہوں, جن اصحاب علم نے بھی ان کا ترجمہ حیات لکھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی حدیث کی بھی کتاب تھی, اس لیے لازم ہو کہ امام بخاری نے ان کی کتاب سے ہو بہو لے کر کے آئے ہیں. وَلِأَنَّهُ لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ يُقَلِّدُ فِي التَّرَاجِمِ والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره. اور ایسا تفنن, ایسا فنی انداز اختیار کرتے ہیں تراجم ابواب میں جو کسی اور بھی وہ اختیار نہیں کیا ہے. تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث مبارکہ کو ایک ہی کتاب میں دو الگ الگ باب کے تحت لائے ہیں. وہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں, حدیث کو ایک سے زائد مرتبہ لے کر آتے ہیں تو پھر الگ الگ طریق سے لاتے ہیں, گویا کہ وہ دو حدیثیں ہو جاتی ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اہل علم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے جو فتح الباری ہے بتاتے ہیں کہ اس کے یہ کیا ہیں, یعنی خصائص, فتح الباری کی خصوصیات. اب وہ تو میں نہیں بتاؤں گا آج, اس پر کبھی بتاؤں گا مستقل. اس میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ فتح الباری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے انتہائی درجے کی محبت و عقیدت. امام بخاری رحمہ اللہ کا کل مکمل دفاع، آپ کی جلالت، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی مکانت میں رتی برابر بھی مطلب کمی آنے نہیں دیتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات کہتی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ انہوں نے ایسا کر لیا ہوگا، وہ توجیہ کریں گے ابن حجر رحمہ اللہ جس سے امام بخاری کی جلالت ثابت ہو، ایسی توجیہ کریں گے. بہت کم المستخرج علی صحیح بخاری ہے نا حافظ ابو بکر اسماعیلی کی رحمہ اللہ، انہوں نے کچھ مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویبات پر بھی نقد کیا، انہوں نے کچھ مقامات پر کیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے ان اعتراضات کو ابو بکر اسماعیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کر کے سکوت اختیار فرمایا ہے. بہت ممکن ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے اثر لیا ہو اس کا اور سمجھا ہو کہ جو یہ نقد بجا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے قوت اتصال، اس کی اصحیت، اس سے متعلق تراجم ابواب سے متعلق بھی، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت کو ثابت کرنا اور آپ کے موقف کو حق بتانے میں پورا زور اور پورے علمی انداز میں گفتگو کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. یہ خصوصیت ہے صحیح فتح الباری کی، اور بھی خصائص ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جس طرح سے یہاں کیا ابن حجر نے رحمہ اللہ. چلیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو کہ جو ہے کس طرح سے ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی کتاب فرض الخمس کھولی، حدیث نمبر 3150 پر 3. ایک مثال دیکھ لیتے ہیں 3150 پر 3. اس میں انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ورنہ اس پر مستقل درس دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ نے جو عادت بتائی ہے یا ان کی پیروی میں علامہ القسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد الساری میں جو عادت بتائی ہے کہ 20 یا 22 25 کے آس پاس، صرف اتنی احادیث نہیں ہیں، اور بھی زائد احادیث ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. کتنا نمبر بولا میں؟ 3150 پر 3 بولا نا جی. اس کو سامنے رکھیے اور پھر اسی طرح سے کتاب الذبائح والصید 5508 5508 وہ حدیث سامنے کھولیے. 5508 ایسا کرتے ہیں. ایک صاحب جو کتاب فضل الخمس ہے نا وہاں سے حدیث پڑھیے، بقیہ سب یہاں سنتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں. چلیے حافظ صاحب آپ پڑھیے بآواز بلند. قال الامام البخاری رحمہ اللہ، یعنی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب فرض الخمس سے، اور ہم سب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کتاب الذبائح سے. وہاں دیکھیے آپ کہاں فرق آتا ہے، دیکھیے. ہاں چلیے پڑھیے. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فنزوت لآخذه یہاں تک رکیں، پھر اس کے بعد فالتفت فإذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحييت منه. جی دیکھ رہے ہیں. کتاب الحج جو ہے نا صحیح بخاری کی کتاب الحج، اس میں ایک مقام پر، حالانکہ جو نسخہ ہمارے پاس ہے یہاں پر اس میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض نسخوں میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ چونکہ میں یہاں ایک طرح سے کوئی مستر ہوں، یعنی گویا کہ ایک بولتے نا کہ کسی طور پر بھی ایک ہی مطلب، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو لائے ہیں، دوسری مرتبہ جب حدیث کو لائے تو ہو بہو نقل کے امام بخاری نے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے مطلب چونکہ اس کی دوسری سند نہیں، گویا کہ ایک طرح کے ایک اضطراری صورت ہے، اس وجہ سے میں اس کو ہو بہو نقل کر رہا ہوں. یہ ایسے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. اس نسخے میں سب لکھا ہوا نہیں، صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں بات ہے، ابن حجر نے ذکر کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس سے متعلق تھے، ورنہ اس کا جو متن ہے الحمدللہ ہم نے اس کی تفصیلات وہاں پر ذکر کر دی ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.